امتحان دیا ہے حسین نے، جو آج کربلا کی زواری کی قیمت بڑی ہے۔ کیوں بڑی ہے؟ حسین نے امتحان دیا ہے عشق کا۔ عشق میں اور محبت میں فرق ہے۔ محبت پہلی کلاس کا نام ہے، عشق آخری کلاس کا نام ہے۔ پہلے محبت ہے، پھر مودت ہے، پھر عشق ہے۔ محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے۔ مودت کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے رسول نے کہا تھا میری اہل بیت سے مودت کرو، تم ان کے بغیر رہ ہی نہ سکو، جہاں بھی بیٹھو باتیں ان کی۔ معصوم نے فرمایا اتنا علی علی کیا کرو کہ دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے تو علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک ہے محبت، میرا ساتھ دینا، ایک ہے مودت، پھر عشق۔ عشق آخری ڈگری کا نام ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے۔ شریعت والے سجدے کرتے ہیں تو لالچ میں، سجدہ ختم ہوا رزق دے، سجدہ ختم ہوا اولاد دے، عبادت ختم ہوئی صحت دے۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ عشق میں مانگنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ عشق میں ایسے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شریعت میں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق میں قانون بدل گیا، یہ بھی لے۔ چلو جو ابھی تک پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں، قصیدہ میرا آج پڑھنے کا موڈ کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، سادہ سادہ باتیں۔ شریعت والے پابند ہیں سورج کے، پہلی پوپ پھوٹے تو مسلح پہ آئیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شریعت والے پابند ہیں سورج کے، غروب ہو مسلح پہ جائیں۔ عشق میں قانون بدل گیا۔ شریعت والے اسے دیکھتے ہیں، وہ عشق والوں کو دیکھتا ہے۔ اجازت دے تو طلوع ہو۔ بلال کسی مولوی کا نام نہیں، بلال عاشق کا نام تھا۔ روکا اسے۔ شریعت اور عشق میں یہ فرق ہے۔ آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت حسین کا راز کیا تھا۔ مولوی نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا، نماز بچانے گئے تھے حسین۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نماز ہی نہیں بچا گیا، نماز بھی بچا گیا۔ صرف نماز نہیں بچائی میرے حسین، اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا حسین کا۔ نماز مدینے میں بیٹھ کے بچا سکتے تھے۔ یہ جو آیا ہے کربلا میں، یہ راز کیا ہے؟ ابھی تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑھی تھی، اور اس نے کربلا کی کہانی کو یہ کہہ کے بند کر دیا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ صرف اقبال نے ایک راز پڑھا تھا حسین کی شہادت کا، اور اس نے بند کر دیا کربلا کی کہانی کو۔ نہیں، یہ تو راز ہی کوئی کمال ہے۔ میرا شہر حیثیت میری میزبان کی، اجازت ہے میں اس راز کی ایک جھلک پڑھ سکوں؟ آخر راز کیا تھا میرے مالک حسین کی شہادت کا؟ عالم ارواحین میں تمام روحیں کھڑی تھیں، یا جس وقت خالق نے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے، کریں گے عشق۔ فرمایا وعدہ یا کرو، عمل وہاں دیکھوں گا۔ پہلا نبی آدم دنیا میں آیا، اللہ نے کہا عشق کروں گا۔ ابھی عشق کرنے کا سوچ رہا تھا کہ گھر میں بغاوت پھیل گئی، بیٹا نافرمان نکلا۔ آدم نے کہا اب عشق کیا کرنا جب اولاد ہی اچھی نہ نکلے۔ اتنا بول رہے ہو بڑا ہے۔ نوح آیا،
बीवी और बेटा छोड़ के पहाड़ पे चले गए, इश्क खत्म। एक एक नबी की कहानी पढ़ूं वक्त तवील है। इन तमाम नबियों से इब्राहिम वाहिद नबी था जो इश्क में बहुत आगे निकल आया, जिसने बहुत कुर्बानियां दी थी इश्क में। मेरे पास अब समझाने के लिए इससे बेहतर जुमला कोई नहीं, मैं सलीस करके ये जुमला दे रहा हूं। बहुत आगे आ गया था इब्राहिम, हर इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन एक पेपर में इब्राहिम की भी सपली थी। तो जो है मेरी बात की ज्यादा नहीं, कैसी सपली? हर इम्तिहान। इब्राहिम इश्क करेगा, करूंगा। इब्राहिम मेरी मोहब्बत में माल कुर्बान करना पड़ेगा। फरमाया हसीयत इसकी क्या है? वतन छोड़ना पड़ेगा। कहा कीमत थोड़ी। बीवी बेटा उजाड़ बियावान में छोड़ देगा, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा इतना इश्क? फरमाया बहुत इश्क, बहुत आगे आ गया। एक मंजिल पे आके आवाज खुदा, इब्राहिम अब मैं इश्क की एक और झलक देखना चाहता हूं। मालिक हुक्म। इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी रख। इधर इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांधी। आवाज आई, उठ जा, खलील है, आशिक नहीं। मेरे लिए इतना कुछ दिया, अब भी आशिक नहीं। इब्राहिम पट्टी क्यों बांधी? मेरे लिए बेटा जो था, फरमाया जब मेरी मोहब्बत में कोई और मोहब्बत आ जाए, मोहब्बत के साथ मोहब्बत जुड़ी क्यों? उठ जा, खलील हो गया, आशिक नहीं। अच्छा तो फिर आशिक क्या होता है? इंतजार कर 61 हिजरी का। राज सुनो जो मातमी बैठे हो, कभी इस अंदाज में भी हुसैन सुना करो। 61 हिजरी को आना, मैं तुझे बताऊंगा आशिक क्या है। एक एक नबी मैदान इश्क में आया, लेकिन चुप। अलामा नक्कन साहब कहा करते थे कि हर नबी ने इश्क का इम्तिहान दिया और हर नबी को एक मंजिल पे आके कहना पड़ा, मेरे अल्लाह बस। हर मंजिल पे आके नबी रुक गया, मेरे अल्लाह बस। अयूब की बीवी एक बाल दिखाने का मुतालबा हुआ, मेरे अल्लाह बस। इब्राहिम बेटे गर्दन पे छुरी, मेरे अल्लाह बस। यकूब को खबर थी कि यूसुफ जिंदा है, रो पड़ा, बस। अलामा नक्कन कहते वाद है करबला में बतूल का बेटा हुसैन, अल्लाह को कहना पड़ा हुसैन बस। लेकिन हुसैन तैयार है। राज सुनो, मैं फजाइल के तराजू में रख के तुम्हें जुमला दूं। हुसैन ने कहा नहीं मेरा अल्लाह, मैं इश्क का इम्तिहान दूंगा। मैदान कारजार सुबह से लेके शाम तक लाशें उठा के मेरा बादशाह सर से लेके पांव तक खून में तर। इधर हुसैन का इश्क का इम्तिहान का वक्त आया, या अंबिया करबला के टीलों में उतरने शुरू हुए कि वादा है अल्लाह का कि मैं तुझे आशिक दिखाऊंगा। अब देखना है कि आशिक कैसा है। जो मार्फत वाले बंदे बैठो, तुम्हें हुसैन की मां का वास्ता, अंबिया करबला के टीलों पे आए। अब यहां पे आके मेरे दोस्त जाकरीन एक जुमला पढ़ते हैं कि हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे? गलत। मदद जात की होती है, नुसरत मिशन की होती है। हुसैन ने जात की मदद नहीं मांगी, हुसैन ने मिशन के लिए बुलाया। जो मैं आसान कर देता हूं, मैं यहां पे ऐलान करूं मेरा घर बन रहा है, कोई बंदा मेरी इमदाद करो, जो तुम दोगे ये मेरी जात की मदद है। मैं कहूं ये इमाम बारगाह ज़ेरे तमीर है, अब दो। अब ये मेरी जात की मदद नहीं, अब मेरे मिशन की मदद है। मदद जात की उससे मांगी जाती है जिससे शर्मिंदगी ना हो। हमेशा बंदा अपने लिए उधार मांगेगा तो उसी से जिसके सामने हाथ फैलाते शर्मिंदगी ना हो। ऐसा हो सकता है कि बंदा मालिक हो और नौकर से मदद मांगे? नहीं हो सकता। फिर तू कैसे कहता कि हुसैन ने कायनात से मदद मांगी? हुसैन बादशाह है, कायनात नौकर है। अब आप मुझसे पूछे कि हुसैन ने कहा क्या था? हुसैन ने कहा था हल मिन नासिर यंसुरना, मैं दे रहा हूं इश्क का इम्तिहान।
حسین کی نظریں ہماری نظروں پہ نہیں، حسین کی نظریں تھی 1.25 لاکھ انبیاء کی نظروں پہ. کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین تو ہمیں کہتا تو ہم بھی اس عشق کی آگ میں آ جاتے. حسین نے کہا آؤ میں امتحان مکمل کرنے لگا ہوں. انبیاء چپ. جملہ سنو جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو. تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین. کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء چپ کھڑے. یا زخمی بادشاہ نے سر اٹھایا. امتحان لینا تو نے ہے، اس کا امتحان دینا میں نے. اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. جاؤ جا کے علماء کرام سے پوچھو کربلا کو کربلا معلی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک عرش معلی ہے، ایک کربلا معلی ہے. مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے، معلی نہیں. مدینے میں اس کا رسول رہتا ہے، مدینہ منورہ ہے. نجف میں علی بادشاہ آرام فرما رہے ہیں، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے. ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی. معلی اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو. اگلا جملہ کہوں عقیدے والے ماتمیوں کے لیے، یہ نبی کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. یہ حسین کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا. اتارا نور توحید کو کربلا کے جنگل میں میرے بادشاہ حسین نے. فرمایا قریب آ کے میرا عشق دیکھ. ابھی 1.25 لاکھ انبیاء کی راز سنو حسین کی شہادت کا. بس میں وہ راز پڑھ کے گفتگو ختم کروں. 1.25 لاکھ انبیاء کی نظریں حسین پہ. کہ اب حسین کیا دے گا؟ یک لخت ابلیس کربلا کے ٹیلے پہ آ گیا. جب ابلیس نے زمین پہ دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے. کیوں؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھا. ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ جملہ کوئی بندہ بھی نہ بولے، میں خراج لوں گا اس اپنے مالک سے جو پردہ غیبت میں ہے. میں اپنے مولا سے اس جملے کی محنت کی داد لوں گا جو پردہ غیبت میں ہے کہ میں اس کے جد کا عشق بیان کر رہا ہوں. نور توحید کو ابلیس نے آواز دے کے کہا آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ یا نور توحید سے آواز آئی ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے میں بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. تو میں نے تجھ سے کہا تھا ابلیس تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ہائے 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 ہائے، اس کے بھروسے پہ کہا تھا. اب چاہے کسی بندے کو دکھ لگے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے خدا پہ. زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، بیٹوں کی شادیاں کرو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ. کائنات کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے. ہائے ہائے ہائے، اس کے بھروسے پہ، اس کے بھروسے پہ. بس سنو اس کے بھروسے، راز سنو حسین کی شہادت کا. اس کے بھروسے پہ کہا تھا غریب نہیں حسین، دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اس نے عشق کے باپ کو مکمل کرنا ہے. ہاں اس نے کیا کچھ دیا. اس نے آواز توحید آئی، چھوڑا ہی کیا ہے. صبح سے لے کے شام تک اس نے کوئی چیز پیاری کی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عشق میں دوں یا نہ دوں. سوچا ہی نہیں. ابلیس نے کہا اب، فرمایا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے.
راز سنو، جو سید بیٹھے ہو، فقیر لوگ بیٹھے ہو، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں. راز سنو حسین کی شہادت کا. میرے بادشاہ کی بادشاہ دیکھنا. اچھا اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ. کیسے؟ گرم ریت پہ لہو کے ساتھ وضو کر کے بیٹوں کی لاشوں کے درمیان. کہنے لگا پھر ایسے سجدہ نہ دکھا، پھر عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا. آواز توحید آئی. ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے اب؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی معراج کیا ہے. تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق. حکم کر بحیثیت خالق سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے. پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا. جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات میں. سورج نے پوری کائنات سے اپنی گرمی کو لپیٹا. 1.25 نیزے پہ سورج آ گیا. سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم پہ ڈالی. کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے نبیوں نے آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے. ابراہیم نے کانپنا شروع کر دیا. نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آ گئے. انبیاء کی آواز آئی حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے. ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا. 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا. سورج 1.25 نیزے پہ آ گیا. حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے. یا میرے بادشاہ نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی، پورے جسم سے خون کے فوارے نکلے. حسین نے کربلا کی ریت پہ گھٹنے ٹیکے. ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا. حسین نے ان کی سوچوں پہ قدم رکھا. ادھر حسین نے سر سجدے پہ رکھا، رکھے گا سبحان رب یعلا. ادھر حسین کی تسبیح گونجی. یا نبیہ کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین. یا ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. راز سنو، ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. آواز قدرت آئی. اب کہاں جا رہا ہے؟ ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم، اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا.